یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں کچھ گزارشات کافی عرصے سے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں پہلے تو ہم سب لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اس کے بعد دو جملے ارشاد فرمائے ہیں جو تقوی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ بتایا۔ دو باتوں کی تلقین کی ہے کہ ان دو باتوں پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی بات ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور جیسا کہ بار بار عرض کیا ہے کہ مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیا ہے کہ عمل صالح اختیار کرو، نیک عمل اختیار، جتنا نیک عمل اختیار کرو گے اتنا ہی تقوی دل میں پیدا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے اگر لفظی معنی دیکھے جائیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو، ایسے راستے تلاش کرو جس سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ ایک مرتبہ یہ کام ہو جائے کہ بندے کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو تو پھر تقوی کی منزل خود بخود آسان ہو جاتی ہے اور انسان اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اور یوں تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے مخلوقات کے سانس، یعنی ہر آدمی کا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا الگ راستہ ہے، ہو سکتا ہے الگ ہو۔ ایک تاجر ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے، ایک کاشتکار ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے، ایک ملازم ہے کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے، ایک معلم ہے استاد ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے، ایک طالب علم ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے۔ اسی راستے کی تعیین کے لیے ساری شریعت آئی ہے۔ شریعت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے بتانے کے لیے آئی ہے۔ شریعت کے لفظی معنی بھی راستے کے ہیں، لغت میں شریعت کے کیا معنی؟ راستہ۔ کس چیز کا راستہ؟ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا راستہ۔ تو شریعت ساری کی ساری شریعت جس میں احکام ہیں وضو کے، طہارت کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، رمضان کے روزوں کے، مخلوق بندوں کے حقوق کے، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، جتنے بھی یہ راستے نظر آ رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے راستے ہیں۔ اور انسان زندگی میں جو عمل بھی کر رہا ہے وہ اگر نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، چاہے وہ بظاہر دنیا کا کام نظر آ رہا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ کسی اور وقت اس کی انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا۔ تو راستے تو بے شمار ہیں اور اس کی تفصیل شریعت میں بیان کی ہے، لیکن میں عرض یہ کیا تھا کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے کوئی ایسا سہل راستہ، آسان راستہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اس کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہونے کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے اور جلدی ہو جائے، اس کے لیے میں نے دو باتیں عرض کی تھی کہ ان دو باتوں کا اگر بندہ اہتمام کر لے اپنی زندگی میں، مشق کر کے اہتمام کر لے تو جتنا زیادہ اس کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ قرب ہوگا اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ ایک راستہ ہے دعا کا، جس کے اوپر میں کئی بیانات کر چکا ہوں کہ اپنی ہر بات، ہر حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے، کچھ ایسا بن جائے کہ چلتے پھرتے ہر وقت کو نہ کچھ اللہ میاں سے مانگ رہا ہو، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے۔ حاجات بے شمار ہیں بندے کی، تو چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے، چاہے زبان سے چاہے دل سے، جس وقت بھی جو حاجت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معصور دعائیں تلقین فرمائی مختلف اوقات میں، صبح اٹھو تو یہ پڑھو، اور غسل خانے میں جاؤ تو یہ پڑھو، باہر نکلو تو یہ پڑھو، مسجد میں جاؤ تو یہ پڑھو، گھر میں جاؤ تو یہ پڑھو، سواری پہ سوار ہو تو یہ پڑھو، یہ سب اسی بات کی عادت ڈالنے کے لیے ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے پروردگار سے رابطے میں رہے، ہر وقت اپنے پروردگار سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے۔ تو ایک چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ تک جلدی اور
आसान तरीके से पहुंचने की एक बहुत ही आसान तदबीर यह है। अब क्या बताऊं कि बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया कि जब किसी वक्त गुनाह का तकाजा हो रहा हो दिल में किसी गुनाह का, उस वक्त भी अल्लाह ताला से मांगे, या अल्लाह ये शैतान मुझे परेशान कर रहा है, या अल्लाह ये नफ्स मुझे परेशान कर रहा है, मुझे फलां गुनाह की तरफ माइल कर रहा है, या अल्लाह या तो मुझे इससे बचा ले या फिर मुझसे मुआखजा न फरमाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला से उस वक्त भी, ऐन उस हालत में भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, तो इतनी सहल तदबीर है। और ये जो फरमाया कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारा जवाब दूंगा, तो जब पुकारेगा बंदा अल्लाह ताला को तो जवाब जरूर देंगे वो। अब जवाब चाहे इस शक्ल में हो कि जो मांग रहे हैं वो दे दी जाए, चाहे इस शक्ल में हो कि अल्लाह ताला किसी और तरीके से तुम्हें नवाज दें, लेकिन पुकारते रहो। एक रास्ता तो यह है। दूसरा रास्ता जो बड़ा आसान भी है और बड़ा जरूरी भी है और इंतहाई मुअस्सिर भी है, वो है अल्लाह ताला की नेमतों पर कसरत से शुक्र अदा करना। हर वक्त बंदा अल्लाह ताला की नेमतों में डूबा हुआ है, सर से लेकर पांव तक हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठा रहा है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुंह में बोलने की ताकत है, जबान चल रही है, हाथ पांव काम कर रहे हैं, चलना फिरना हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब नेमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की। तो इंसान हर वक्त हर लम्हे अल्लाह ताला की नेमतों में डूबा हुआ है। कुरान करीम फरमाता है इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि बंदा अगर शुमार भी करना चाहे अल्लाह ताला की नेमतों को, कभी शुमार नहीं कर सकता। और हकीकत तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करने का हक तो बंदा अदा कर ही नहीं सकता। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है गुलिस्तां, पहले बहुत पढ़ाई जाती थी, एहतमाम से पढ़ाई जाती थी। वो दर हकीकत बड़ी आरिफाना किताब है। उसकी जो मुकद्दमा है हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ने लिखा है, वो उसमें फरमाते हैं कि या अल्लाह मैं आपका कैसे शुक्र अदा करूं। शुक्र अदा करना तो चाहता हूं, लेकिन शुक्र कैसे अदा करूं कि मेरा जो सांस आ रहा है, सांस जो चल रहा है, तो सांस का बाहर आना एक नेमत, अंदर जाना दूसरी नेमत। सांस अगर अंदर जाए बाहर ना आए तो क्या होगा? मौत। सांस बाहर आए अंदर न जाए तो क्या होगा? मौत। लिहाजा सांस का अंदर जाना एक नेमत और सांस का बाहर आना दूसरी नेमत। तो अगर मैं सिर्फ सांस की नेमत पर शुक्र अदा करना चाहूं तो हर सांस पर दो शुक्र वाजिब हैं, एक सांस के अंदर जाने पर, एक सांस के बाहर आने पर। अब इतनी देर में अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा या अल्लाह ताला का शुक्र अदा, या अल्लाह आपका शुक्र है कि मुझे सांस आ गया, इतने में दूसरा सांस आ जाएगा, फिर दो नौमतें, फिर दो शुक्र। उसका शुक्र अदा करना चाहूंगा तो तीसरी मर्तबा सांस आ जाएगा और फिर दो नौमतें, फिर दो शुक्र। सारी जिंदगी अगर मैं सिर्फ सांस आने की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहूं, सारी जिंदगी इसके सिवा कोई और काम न करूं, तब भी सिर्फ सांस की नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। और कितनी नेमतें, और नेमतों को छोड़ दो, सिर्फ सांस के आने जाने की नेमत, इसके शुक्र का मैं शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। तो हकीकत में तो शुक्र अल्लाह तबारक व तआला का अदा हो नहीं सकता। इतनी नेमतों का एक अंबार है, एक बारिश है हर वक्त इंसान के ऊपर। लेकिन जितना ज्यादा, जितना भी कर सके, तो आदमी को ये चाहिए कि हर छोटी बड़ी नेमत पर जो उसको हासिल हो, जब भी कोई खुशी हासिल हुई, कोई राहत मिली, कोई मजा आया, कोई लज्जत हासिल हुई, उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने की आदत डाले। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, ऐ अल्लाह आपका शुक्र है, आपकी हम्द करता हूं, आपका शुक्र अदा करता हूं। आप बाहर जा रहे थे, सवारी तलाश करना चाह रहे थे, सवारी मिल गई, या अल्लाह तेरा आपका शुक्र है कि मुझे सवारी मिल गई। घर में दाखिल हुए तो वहां पर घर वालों को अच्छी हालत में पाया, ऐ अल्लाह आपका शुक्र। हर बड़ी छोटी बड़ी नेमत पर शुक्र अदा करने की आदत डालो। ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं, बुजुर्गों ने इसकी मशक कराई है, इस पर मुजाहदा करवाया है, तमरीन कराई है। उसके बाद हालत ऐसी हो जाती है कि तकरीबन हर वक्त बंदा या कोई दुआ कर रहा होता है या शुक्र अदा कर रहा हो। कोई हाजत है, दुआ कर रहा है, कोई हाजत पूरी हो गई, शुक्र अदा कर रहा है। ये जो दिमाग में चक्की चल रही है ख्यालात की, इधर की उधर की,
ساری دنیا کے خیالات چکر لگا رہے ہیں، ان خیالات کی رو کو ذرا سا پلٹ کر اس کا راستہ بدل کر ان دو چیزوں پر مرکوز کر دو، یا اللہ یہ حاجت ہے یہ پوری کر دیجئے، یا اللہ یہ آپ نے مجھے اچھی چیز عطا فرمائی ہے میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ تو شکر ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی عبادت ہے۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ یہ شکر ایسی عبادت ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا عبادت کر رہا ہے بندہ۔ اگر تم نفلیں پڑھ رہے ہو تو اس میں ریاکاری کا بھی احتمال ہے، اس میں عجب بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی میں بڑا عبادت گزار بن گیا، اور نہ جانے کیا کیا مقاصد نفس اس میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن شکر ایسی نعمت ہے، عبادت ہے، دل ہی دل میں، زبان سے کیا یا نہیں کیا، زبان سے کر لے تو زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے، لیکن اگر بالفرض زبان سے نہیں بھی کیا، دل میں، دل یہ کہہ رہا ہے، بار بار دل جو ہے وہ کہہ رہا ہے یا اللہ کتنا اچھا کام کر دیا آپ نے، یا اللہ میرا کام کس طرح بنا دیا، یا اللہ آپ نے میری یہ مشکل حل کر دی، یا اللہ یہ میرا کام ہو گیا، تو کیا ہوگا کہ دل ہر وقت ایک ایسی عبادت میں مقصود ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں۔ میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبیرا ہم خبر نیز، سمجھے نا، یہ عاشق اور معشوق کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان ایک ایسا راز ہے کہ کہتے کرامن کاتبین کو بھی خبر ہے کہ نہیں، اللہ ہی جانے، سمجھے، کیونکہ علیم بذات صدور تو وہ ہے، سینے کی باتوں کو جاننے والا تو وہ ہے۔ دل دل میں اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر لیا۔ اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سکھائی، اب بیت الخلاء میں جا رہا ہے آدمی، بیت الخلاء میں جانا ایک ایسی بات ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے بھی آدمی کچھ شرماتا ہے کہ بھئی بیت الخلاء میں جانا، تو وہاں پر بھی کہا، پہلے تو کہا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میاں سے دعا مانگو، ٹھیک ہے، شروع میں، یا اللہ میں جا رہا ہوں ایسی جگہ جہاں پر کہ نجاستیں ہیں، تو شیطان خبیث یہاں پر آ سکتے ہیں، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے پریشان نہ کریں۔ جاتے ہوئے تو دعا تلقین کر دی۔ جب فارغ ہوئے تو کیا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر ادا کرو، غلاظت باہر نکل گئی، غلاظت باہر نکل گئی، تو غلاظت باہر نکل گئی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ اگر کہیں یہ غلاظت جسم میں رہ جاتی اور نہ نکلتی، بتاؤ دیکھو قبض ہو گیا کسی آدمی کو، ہے نا، تو قبض ہو گیا، تو قبض ہونے کی حالت میں کہتے ہیں قبض جو ہے وہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اگر قبض ہو جاتا باہر نہ نکلتی، یہ جو اندر گندگی ہے یہ اندر کیا فساد مچاتی، تو اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اس پر بھی شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ، جس کا معنی یہ ہے کہ جس وقت بندہ قضاء حاجت کر رہا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وہ ذریعہ بن گیا کہ یہ گندگی جو مجھے نظر آ رہی ہے باہر اللہ تعالیٰ نے نکال دی ہے، اگر اندر رہتی تو کیا فساد مچاتی۔ تو توجہ اس طرف دلائی کہ جو معمولی باتیں جن کو آدمی نظر انداز کر دیتا ہے، بیت الخلاء میں گیا اور واپس آ گیا، غفلت کی حالت میں گیا، غفلت کی حالت میں واپس آ گیا، لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب چاہتا ہے وہ اس کے اوپر بھی شکر ادا کرتا ہے، چاہے دل میں کرے چاہے زبان سے کرے، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ جب عادت ڈالتا ہے بندہ تو عادت پڑ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں شکر کرتا۔ کیا کتنا پیار سے کہہ رہے ہیں اللہ میاں قرآن کریم میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بنو اور ایمان لے آؤ۔ تو شکر کیوں اللہ تعالیٰ شکر کو ذریعہ بتا رہے ہیں عذاب دور کرنے کا، ہم کیا کریں گے تمہیں عذاب لے کر، ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا اگر تم شکر گزار بنو۔ اور شکر گزار بندے کی حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر 1000 سال تقریباً زندہ رہے اور ساری زندگی دین کا کام کیا، تبلیغ کی، دعوت دی، اور ان کی تعریف کیا کی قرآن کی، انہ کان عبدا شکورا، وہ ایسے بندے تھے جو شکر گزار تھے۔ شکر گزاری کا اللہ تبارک و تعالی اتنی قدر پہچانتے ہیں، کان اللہ شاکرا علیما، اللہ تبارک و تعالی خود شکر کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں۔ اور شکر کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیز بنایا ہے کہ یہ جتنا بندہ زیادہ شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر، اتنا ہی شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ کیونکہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ
اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا ہے، تو اب میں اس آدم کی اولاد کے اوپر حملے کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ کروں گا۔ حملہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کہتا لا تجد اکثرہم شاکرین، اس کا نتیجہ یہ ہوگا میرے حملے کرنے کا کہ ان میں سے اکثر لوگ کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اے اللہ آپ شکر گزار نہیں ہو، یعنی میں ان کو شکر ادا کرنے سے غافل کر کے ناشکرہ بنا دوں گا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ اور نتیجہ، حملوں کا نتیجہ یہ بتایا۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو بندہ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتا ہو انشاءاللہ وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ جتنا اب دیکھو تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں؟ وہ اپنی بڑائی کا احساس اس کے دل میں ہوتا ہے، دوسروں کی حقارت کا احساس دل میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یا اللہ جو بھی نعمت مجھے ملی ہے، اگر میرے پاس صحت کی نعمت ہے تو آپ کا شکر، اگر آپ نے مجھے علم دیا ہے تو آپ کا شکر، اگر آپ نے مجھے صحت دی ہے تو آپ کا شکر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو شکر ادا کرنے کا معنی یہ کہ مجھے تو میں تو استحقاق نہیں رکھتا تھا اس کا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، لہذا تکبر کہاں سے آئے گا؟ شکر گزار بندے کے دل میں تکبر نہیں آ سکتا، کیونکہ شکر کے معنی یہ ہے کہ مجھے شکر اسی وقت ادا کیا جاتا ہے کہ جب کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو احسان کر دیا ہمارے اوپر، تو شکر ادا کیا جاتا ہے، سمجھے نا؟ اگر کسی کا قرض، کسی کے ذمہ قرض واجب تھا ہمارا اور اس نے قرض ادا کر دیا، خیر کہہ دو شکر یہ الگ بات ہے، لیکن شکر کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس کے ذمہ فرض تھا کہ وہ ادا کرتا، تو شکر نہیں، شکر تو اس کا ہے کہ اس نے قرض دیا تھا، لیکن جب اس نے واپس کیا تو واپس کرنا کوئی انعام نہیں، کوئی احسان نہیں ہے نا۔ لیکن اگر وہ جتنا دیا تھا اس سے کچھ زیادہ دے دے اپنی مرضی سے، پہلے سے شرط لگائے بغیر، قرض مانگا تھا 100 روپے اور طے ہوا تھا کہ 100 روپے واپس کریں گے، لیکن 100 کے بجائے اس نے 110 دے دیا اپنی مرضی سے، پہلے سے طے کیا، اب پہلے سے طے کر لیا تو سود ہو گیا، لیکن بغیر پہلے سے طے کیے ہوئے وقت پر آپ نے زیادہ دے دیا۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ جب کسی سے کوئی ادھار معاملہ کرتے تو کچھ زیادہ دے دیا کرتے تھے، تو اب اس کا شکر ہوا، بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے زیادہ دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے، صحت پر شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ میرا کوئی قرضہ نہیں تھا آپ کے ذمے کہ آپ مجھے صحت دیتے، لیکن آپ نے دی تو یہ آپ کا کرم ہے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جب یہ دل میں آ گیا کہ میرا استحقاق نہیں تھا، میرا کوئی قرضہ آپ کے ذمہ نہیں آتا تھا کہ آپ مجھے یہ دیتے، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے دے دیا، لہذا میں شکر ادا کرتا ہوں، تو یہ شکر ادا کرنا شکر گزاری بن گئی ہے۔ اور یہ شکر گزاری کی وجہ سے بندے کے اندر اپنی بڑائی کا تصور نہیں آ سکتا کہ میں مستحق تھا، میرا حق تھا اللہ میاں کے اوپر کہ وہ مجھے ضرور یہ نعمت دیتے،